الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ومنها إبرار المقسم. وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك أو كما قال. معزز حاضرین، گزشتہ جن حقوق کے بارے میں بات کی جا رہی تھی ان میں سے ایک اخلاقی حق یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی جائز حلال نیکی اور ثواب کی چیز کی اگر قسم کھا لے اور وہ قسم کھانے کی اس کے اندر اس چیز کو پورا کرنے کی استعداد نہ رہے تو دوسرا ساتھی اس کی مدد کرے، تعاون کرے اس قسم کو پورا کرنے میں. اس لیے سب سے پہلے چیز تو یہ ہم سمجھے کہ قسم کھائی کیوں جاتی ہے. اللہ رب العزت نے بھی قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پہ قسمیں کھائی. والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، فلا وربک، خود اپنے آپ کی قسم، لعمرک، اللہ کے نبی کی زندگی کی قسم. چونکہ اللہ رب العزت خود خالق ہے، مالک ہے، اس لیے اللہ کسی اصول کا پابند نہیں ہے. لیکن جہاں تک بات آئی ہے مسلمان کی تو اس کو قسم کھانے کے آداب بتائے. قسم کب کھائی جائے، کون سی کھائی جائے، اس کی ادائیگی کی صورتیں کیا ہیں. اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی چیز کی قسم کھا لوں اور پھر اس چیز کے علاوہ کوئی بہتر چیز اگر مجھے مل جائے تو میں قسم کو توڑ دیتا ہوں اور اس کا کفارہ ادا کر دیتا ہوں. ابرار المقسم کا مطلب یہ ہے کہ قسم کھانے والی جب قسم کو پورا کروانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نے قسم کھائی کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، تو اس کی مدد یہ ہے کہ اس کو نماز پڑھنے کی تلقین کرے، اس کی مدد یہ ہے کہ اس کو نماز پڑھنے کی دعوت دے کہ تم نے قسم کھائی تھی کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں یہ کروں گا. کسی نے اگر کہا میرا فلاں کام ہو جائے تو میں روزہ رکھوں گا، تو اس کا تعاون اور مدد یہ ہے کہ اس کو روزہ رکھنے کی دعوت دے. کوئی اگر یہ کہے کہ دیکھو اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 1 لاکھ روپے مسجد میں دوں گا، مدرسے میں دوں گا، کسی غریب کا گھر بنا دوں گا، لیکن اس کا کام تو ہو گیا لیکن اتنی استعداد اس کی باقی نہیں رہی، پیسہ اس کے پاس نہیں رہا، تو اس کی مدد کرنا تاکہ وہ اپنی قسم کو پورا کر سکے. اس لیے اس میں بھی 2-3 چیزیں ہیں کہ قسم کون سی معتبر ہے. اسی لیے فقہا نے اس میں 3 چیزیں بتائی ہیں. ایک یمین غموس، اس کا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ ہم کو پتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا پھر بھی جھوٹی قسم کھائے. مثال کے طور پہ اگر کسی سے پوچھا گیا آپ نے فجر کی نماز پڑھی، وہ کہے پڑھی، کہا پڑھی تو کہہ رہا ہے قسم سے پڑھی، تو ایسی قسم کو یمین غموس کہتے ہیں. یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ اللہ پر جھوٹی قسم کھانا. آپ کو پوچھا گیا آپ نے یہ کام کیا تھا، وہ قسم کھا کر کہے کہ ہاں میں نے یہ کیا تھا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. دوسری قسم ہے یمین لغو، یعنی بیکار قسم. اس کا مطلب یہ ہوتا کہ گزشتہ کوئی کام ہوا نہیں لیکن کسی نے آپ کو اطلاع دی کہ وہ کام ہو گیا، یا پھر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ ہو گیا اور پھر آپ نے قسم کھا کر کہا ہاں قسم سے وہ ہو گیا ہے، تو یہ لغو ہے، یعنی اس پر گناہ نہیں ہے. اور تیسری چیز ہے یمین منعقدہ. اس کا مطلب یہ آئندہ کسی زمانے میں کسی کام کے بارے میں ہم قسم کھائیں کہ اگر میں بیماری سے
اچھا ہو جاؤں گا تو 3 دن کے روزے رکھوں گا، اگر میرا فلاں کام تجارت کا ہو جائے گا اس میں سے 10,000 روپے میں کسی کو دوں گا، اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 10 رکعت نماز پڑھوں گا، تو اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں۔ وہ کام اگر ہو جائے تو روزے کی قسم کھائی تو روزہ رکھنا ضروری ہے، پیسے دینے کی قسم کھائی تو پیسہ دینا ضروری ہے، اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہم یاد رکھیں کہ بار بار قسم نہ کھائے، بار بار قسم نہ کھائے، کیونکہ بار بار قسم کھانا یہ شریعت میں ناپسندیدہ ہے۔ عیب اس کو ذکر کیا ہے شریعت نے، جیسے ولید ابن مغیرہ کے بارے میں جہاں قرآن کریم میں بہت سارے عیب ذکر کیے کہ اس میں یہ بھی عیب ہے، اس میں یہ بھی عیب ہے، اس میں یہ بھی عیب ہے، اس میں حلاف کہا قرآن نے کہ یہ بہت قسمیں کھانے والا ہے۔ اسی لیے جو زیادہ قسمیں کھاتا ہے عموماً بڑا جھوٹا بھی وہی ہوتا ہے، بات بات پہ قسم، بات پہ۔ اس لیے جو بیوپاری قسم کے لوگ ہوتے ہیں اگر وہ قسمیں کھائے تو سمجھ جانا وہ جھوٹا بیوپاری ہے، کیونکہ بات بات پہ وہ قسمیں کھاتا ہے۔ آپ اپنی زندگی کو ایسا معتمد اور معتبر بناؤ کہ کسی کو سمجھانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ اپنی زندگی ایسے بناؤ، بھئی میرا یہ بول ہے، بھئی لے لو، وہ سامنے والا کو ضرورت ہی نہ پڑے کہ قسم کھانے کی کہ بھئی تو قسم کھا کر کے، اور قسم بھی کھائی جائے گی تو صرف اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ کھائے، یعنی اللہ ہی کی قسم، کیونکہ قسم کہتے ہیں عزت اور بلندی یہ صرف اللہ ہی کے لیے زیبا ہے، اس لیے اللہ کی۔ اور ہمارے زمانے میں فقہاء نے لکھا ہے چونکہ قرآن کی قسم کھانا بھی ایک عام رواج بن گیا ہے، اس لیے علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کوئی قرآن کی قسم کھائے تو وہ بھی منعقد ہوگی، تو 2 قسمیں، ایک تو اللہ کی یا قرآن کی، ان دونوں کے علاوہ قسمیں کھانا ناجائز ہے۔ کوئی کہتا ہے تیرے سر کی قسم نہیں کھاتا، یہ بھی ناجائز ہے، کوئی کہتا ہے میں ماں کی قسم کھاتا، یہ بھی ناجائز ہے، گناہ ہے۔ کوئی کہتا کوئی فرشتے کی قسم، کوئی کہتا تیرے بیٹے کی، میری بیوی کی، میرے شوہر کی، میرے بچے کی، اس طرح کی قسمیں کھانا گناہ ہے، منع ہے شریعت میں۔ اس لیے پہلے تو قسم ہی نہ کھائے، اور اگر کھانا ہے تو صرف اللہ کی قسم کھائے، اور اگر کسی کو اس کا نہیں پتا ہے تو وہ قرآن کی بھی کھائے، لیکن بہتر نہیں ہے کہ قرآن کی قسم کھائے۔ تو لہذا اگر کوئی قسم کھا لی کسی چیز کی اور وہ چیز پوری نہ ہو تو اس کا کفارہ شریعت نے رکھا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے کہا میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 1 مہینے روزے رکھوں گا، اس کا کام ہو گیا لیکن 1 مہینے روزے کی استعداد ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی نے کہا میرا فلاں کام اگر ہو جائے تو میں 100 لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، اس کی استعداد ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی نے کہا میرا فلاں کام ہو جائے میں 2 لاکھ روپے کہیں پر لگاؤں گا، اس کی استعداد ہے تو پوری کرنا ہے، اگر ختم ہو گئی استعداد ہی نہیں ہے تو کیا کیا جائے؟ تو شریعت نے اس کا حل بتایا ہے کہ اگر کوئی قسم کھائے اور اس کی قسم ٹوٹ جائے، قسم کھائے اور اس کی قسم ٹوٹ جائے تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ کوئی غلام یا باندی آزاد کرے۔ ہمارے زمانے میں غلام اور باندی کا رواج ہے ہی نہیں، اس لیے وہ مسئلہ نہیں آتا۔ نمبر 2 پہ 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائے، اتنا کپڑا پہنائے جس سے اس کا سطر چھپ سکے، چاہے صرف پاجامہ پہنائے چاہے کرتا پہنائے، یعنی اتنے کپڑا پہنانا جس میں نماز ہو سکے، یا کوئی اللہ نے دیا ہے تو جوڑا دے دے، 10 مسکینوں کو 10 جوڑے دینا ہے۔ فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ، اگر کپڑا نہیں دے سکتے تو 10 مسکینوں کو 2 وقت میں کھانا کھلانا ہے۔ مسکین یعنی مستحق کی زکوٰۃ، کسی کو بھی نہیں، جس کو صدقات چلتے ہیں، جن کو زکوٰۃ چلتی ہے، ان کو 10 مسکینوں کو دوپہر میں بھی کھانا کھلانا ہے اور شام میں بھی کھانا کھلانا ہے۔ اگر اور وہ 10 مسکین جس کو صبح میں بلائے اس کو شام میں ہی بلانا ہے، ایسا نہیں کہ 10 صبح میں الگ بلائے اور 10 شام میں الگ بلائے، جو صبح میں بلائیں گے وہی شام میں بھی رہیں
اور اگر کھانا نہیں کھلا سکتے بلا کے تو پھر ایک صدقۃ الفطر کے اعتبار سے اس کو رقم دے دے اتنی، ایک مسکین کو 10 الگ الگ 2 وقت کے کھانے کی رقم دے دے یا 2 وقت کے صدقۃ الفطر کی رقم ان کو دے دے کہ بھئی دیکھو ایک صدقۃ الفطر کا اتنا ہوتا ہے تو ایک مسکین کو اتنا دینا ہے، یا تو کھانا کھلائے یا کھانا بنا کر ان کو 2 وقت کا حوالہ کرے، جو ہمارے گھر میں عموماً کھانا بنتا ہے روزانہ چکن مچھلی مرغا کھائیں گے اور مسکینوں کے لیے دال چپاتی نہیں چلے گی۔ اگر روز مرغا مچھلی اور گوشت اگر کھا رہے تو دونوں ٹائم پہ جو گھر میں کھانا بنے گا وہ بھی ان کے لیے بنے گا۔ اگر کپڑا نہیں دے سکتے 10 مسکینوں کو تو 10 مسکین کو 2 وقت میں کھانا کھلانا ہے، نہیں کھلا سکتے اتنی رقم ان کو دینا ہے۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے اتنا پیسہ نہیں ہے تو قرآن نے کہا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، غلام باندھی آزاد نہیں کر سکتے، 10 مسکین کو کپڑے نہیں پہنا سکتے، 10 مسکین کو 2 وقت کا کھانا نہیں کھلا سکتے یا اتنی رقم نہیں دے سکتے تو 3 دن مسلسل روزے رکھنا ہے۔ یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اس لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ قسم نہ کھائے، بات بات میں قسم نہ کھائے، لیکن اگر کسی نے کسی چیز کو پورا کرنے کے لیے اگر قسم کھا ہی لی تو اگر وہ قسم کو پورا کرنے کے لیے دوسرے مسلمان کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اس قسم کو پورا کرنے کے لیے اپنے بھائی کی مدد کرے، اور پھر بھی اگر وہ قسم پوری نہ ہو اور اس کی قسم ٹوٹ جائے تو قسم کے ٹوٹنے کا کفارہ یہ ہے کہ یا تو 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے یا 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، اتنا نہیں کر سکتے تو کم از کم 3 دن کے روزے رکھے۔ کریں گے اس کی فکر انشاءاللہ، اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا